پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا 2017-2018 میں پاکستان کی پہلی کلچر پالیسی اور پاکستان کی جو فلم پالیسی تھی اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور 2018 کا جو بجٹ پاکستان مسلم لیگ نون دے کر گئی تھی اس میں اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کا آغاز ہو چکا. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح ہر ادارے کو تباہ کیا گیا، 4 سال نہ پی ٹی وی چھوڑا گیا، پی ٹی وی کو اے سپورٹس کے حوالے کر دیا، پی ٹی وی سپورٹس کو، تاکہ یہ ادارہ برباد ہو جائے اور کسی طرح اس لیول پر آ جائیں جو اس وقت کے وزیر تھے کہ اس کی نیلامی ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا پہلی دفعہ جو پارلیمان کے اندر نعرہ لگا تھا کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کی عمارتوں کو اور ان دونوں اداروں کو نیلام کر دینا چاہیے، اور اس سے ریونیو جنریٹ کر کے، کیونکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کی اہمیت کا احساس ہی نہیں تھا کہ کس طرح نیشنل براڈ کاسٹرز جو ہوتے ہیں، کس طرح جو نیشنل ہیریٹیج ہوتی ہے، جو کلچر، یہ محض بلڈنگز نہیں ہیں. یہ جہاں آج ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ بھی میڈم نور جہاں آڈیٹوریم ہے جہاں سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اور اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے کہ کس طرح میڈم نور جہاں نے اس وقت کی عوام کو، اور جو 1965 کی جنگ تھی اس کے اندر کس طرح حوصلے بڑھائے، کیونکہ خالی میوزک ہی نہیں ہوتا، یہ وہ تمام اس کے گرد وہ دائرے ہوتے ہیں جو عوام کی جذبات کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو آلٹر کرتے ہیں، اور جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کے کس طرح جذبات کو آلٹر کرتے ہیں تھرو انگیجمنٹ، تھرو میوزک. یہ سائنٹیفکلی پروون چیز ہے کہ کوئی بھی ہے وہ ذرا تھوڑا غصے کا تیز ہے، اور اس کو جب میں نے ویسے بات کی کسی سے تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اس کو میوزک کسی بھی انسٹرومنٹ کے میوزک کلاس میں ڈال دیں، تو اس کا جو وہ ایک غصہ پن ہے یا جو اس کے اندر ایک تھوڑی سی وہ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے انفارچونیٹلی پچھلے 25-30 سال تباہ ہو گئیں، اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ فلم پالیسی بھی بنائی تھی. اور فلم خالی محض ایک فلم نہیں ہے بلکہ اسکرین ٹورزم ہے، پاکستان کا وہ بیانیہ جس سے باہر کی دنیا واقف نہیں ہے، کیونکہ جب کسی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ان اسکرینز کے ذریعے پاکستان کو باہر فورن میڈیا میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ جی فلانی جگہ دھماکہ ہو گیا، فلانی جگہ یہ ایکسٹریم ایونٹ ہو گیا. لیکن جو پاکستان کا کلچر ہے، جو پاکستان کی ٹورزم ہے، جو پاکستان کا ہیریٹیج ہے، اس کے لیے اسکرین ٹورزم جو ہے وہ میسر نہیں تھا. یہی فلم پالیسی اور جو آرٹسٹ ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، جو پچھلے 30 سال جو رائٹرز ہیں، جو ایکٹرز ہیں، جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں، جو سنیما اونرز ہیں، ان کی حکومتوں نے پیٹرنیج نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری جو تھی وہ تباہ ہو گئی. الحمدللہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پاکستان کا جو ہیریٹیج ہے، کلچر ہے، سنیما کے ذریعے پاکستان کا بیانیہ، اسکرین ٹورزم کے ذریعے پاکستان کے بیانیے کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے، اس کو ایفیکٹو کرنے کے لیے، اس کو فعال کرنے کے لیے فلم پالیسی اس وقت پوری طرح سے ہماری قانون سازی کا حصہ ہے. اور جو فلم میکرز ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، جو ایکٹرز ہیں، جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں، جو سنیماز ہیں، ان کے لیے ٹیکس انسینٹیوز موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے فلمیں زیادہ بنیں گی، زیادہ یوتھ انگیج ہوگی، زیادہ ہماری پاکستان کا وہ سافٹ امیج جو پوری دنیا کے اندر 1960 کی دہائی میں، 1970 کی دہائی میں پاکستان کی جو فلم انڈسٹری تھی وہ دنیا کی پہلے نمبر کی فلم انڈسٹری تھی. اور اسی لیے پاکستان سے باہر ہمارا بیانیہ بھی درست تھا. لیکن یہ جو دہشت گردی کی جنگ پاکستان نے لڑی، پاکستان کی عوام نے لڑی، افواج پاکستان نے لڑی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے لڑی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑی 2013 سے لے کر 2018 تک، انہی ادوار میں یہ کلچر پالیسی اور فلم پالیسی آئی. کیونکہ یہ میسج تھا کہ جس طرح ہمارے امیج کو اور ہماری جو پاکستان کی برانڈنگ تھی اس کو مسخ کیا گیا، یہی وہ ٹولز ہیں، یہی وہ ذریعہ ہے، یہی وہ میڈیمز ہیں جن کے ذریعے جہاں دہشت گردی ختم ہوئی. اور یہ پورا ایک اسٹریٹجک پروگرام رکھا گیا کہ اسی طریقے سے، انہی میڈیم سے، انہی ٹول سے ہم پاکستان کے امیج کو بہتر کر سکتے ہیں. اسی کی کڑی جو ہے کہ پچھلے 30-35 سال میں جو سنیما ہاؤسز تھے پاکستان کے، وہ سنیما ہاؤسز مختلف وجوہات کی وجہ سے یا پیٹرول سٹیشن بن گئے، یا سی این جی سٹیشنز بن گئے، یا شادی ہال بن گئے، کیونکہ فلم ہی نہیں بن رہی تھی. ان کے لیے وہ اکنامیکلی نہیں تھا، ان کے لیے وہ فائنینشلی وائبل ہی نہیں تھا کہ وہ سنیما ہاؤسز رہنے دیتے، کیونکہ فلم بننا بند ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی عید کے اوپر فلمیں 5 سے 6 فلمیں آئی ہیں، اس میں امپروومنٹ آئی ہے. ہر دفعہ اگلی فلم جو بنتی ہے وہ بہت بہتر بنتی ہے. اور اسی
چیز کو دیکھتے ہوئے, اسی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے جو پریمیسز ہیں اس میں پاکستان کی عوام کے لیے, نوجوان کے لیے یہ پہلا سنیما آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے. اور اس کا جو مقصد ہے وہ خالی سنیما ہاؤس نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد پاکستان کی عوام کو افورڈیبل انٹرٹینمنٹ ایکسس دینا ہے. کیونکہ جو سنیما آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سنیما کی ٹکٹ بھی مہنگی ہے, آپ وہاں جاتے ہیں آپ کو اور بھی اخراجات کرنے پڑتے ہیں. تو جو ون سکرین سنیما کانسیپٹ ہے جس میں پاکستان کے ہر آدمی جو بیچارہ صبح ریڈی لگاتا ہے اس نے بھی انٹرٹینمنٹ دیکھنی ہے, جو بیچارہ کہیں کھوکھا لگاتا ہے, کسی کی دکان ہے, کوئی مڈل کلاس لوگ ہیں, انہوں نے بھی اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ دکھانی ہے. تو ان کو افورڈیبل کرنے کے لیے ریڈیو پاکستان اور جو پی ٹی وی ہے, کیونکہ یہی مقصد ہے تھا پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کا انفوٹینمنٹ کا, تو ان کی جو پریمیسز ہیں, ان کی جو زمینیں ہیں, ان کے اوپر ہم یہ سنیما, اس کی اگزامپل اسلام آباد کلب کا سنیما ہے جس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم تقریباً 26 ایسے سپاٹس ہیں, نہ صرف یہ مین شہروں میں اسلام آباد, لاہور, کراچی, کوئٹہ, بلکہ ان شہروں میں بھی جہاں پہلے اسٹریٹ تھیٹر ہوا کرتا تھا, پہلے وہاں اسٹیج تھیٹر ہوا کرتا تھا, اسی طرح اب وہاں, اور وہاں سنیماز ہوا کرتے تھے. ان تمام جگہوں پہ جو سندھ کے انٹیریئر سندھ میں, انٹیریئر پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں, پشاور کے اندر یہ تمام جو سنیما کا ریوائول ہے اس کی پالیسی کے تحت اس کو, اور اس وقت سنیما انکم کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے اس کو انسینٹیوائز کیا گیا ہے. اسی طرح جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, اگر وہ فلم بنائے گا, اگر وہ فلم لیب بنائے گا, اگر وہ میوزک لیب بنائے گا, اگر وہ براڈ کاسٹنگ لیب بنائے گا, اگر وہ پوسٹ فلم لیب بنائے گا, تو اس کو بھی ایف پی آر کا ٹیکس انسینٹیوائز کیا گیا ہے اور اس کو ایف پی آر کا ریبیٹ ملے گا. اگر کارپوریٹ سیکٹر فلم بنائے گا, اور ایک فلم فائنانس فنڈ کاؤنسل کا قیام کیا جا رہا ہے جس کے اندر جو پرائم منسٹر نے 2 بلین کا فنڈ ابھی دیا ہے, جس کے اندر فلم فائنانس فنڈ جس کو بولتے ہیں, تاکہ 4-5 لوگ جو ہیں, گروپس جو ہیں, وہ خالی فلمیں نہ بنائیں, بلکہ ہر وہ بچہ جو یہ سکل رکھتا ہے, ہر وہ ینگ پروڈیوسر جو یہ سکل رکھتا ہے, وہ بھی پاکستان کے شو کیسنگ کے لیے, اس کے ہیریٹیج, اس کے کلچر, سوسائٹی کی ویلیو سسٹم کو آلٹر کرنے کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کے بیانیے کو بہتر کرنے کے لیے, ڈاکیومنٹریز ہوں, فلمز ہوں, شارٹ فلمز ہوں, ان تمام چیزوں کے لیے یہ فلم فائنانس کاؤنسل اور فنڈ کا قیام کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ فلم بنے. آج ریڈیو پاکستان میں ایک سنیما کا گراؤنڈ بریکنگ ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میوزک کی سطح کے اوپر پاکستان کی پہلی میوزک فلم پالیسی آ رہی ہے, اور اس کے اندر جو پہلا سٹیپ ہے جس کو لانچ کیا جائے گا اگلے ہفتے, وہ پاکستان کا پورا جو ہسٹورک میوزک ہے اس کی کیٹلاگنگ, اس کی میپنگ اور اس کی ڈیجیٹل جو پورٹل ہے اس کا قیام ہے, کہ پوری ایک کیٹلاگ کے ذریعے, پیریوڈک کیٹلاگ, ہسٹورک کیٹلاگ کے ذریعے پورے پاکستان کا جو ثقافت ہے میوزک کی, جو اس کی ہسٹری ہے, جو ریجنل میوزک کی ہسٹری ہے, جو آرٹسٹ ہیں, میوزیشنز ہیں, ان تمام کے لیے یہ جو نیشنل ڈیجیٹل آرکائیو ہے اس کا لانچ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہو جائے گا. پھر ایک ابھی میں نے کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل کا انوگریشن کی ہے, اور اس میں بھی مجھے سیکرٹری صاحب بتا رہے تھے کہ اس کو تقریباً غالباً 10 سال کے بعد کھولا گیا ہے. تو وہ لوگ جو ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی نیلامی کے نعرے لگاتے تھے, انہوں نے کبھی یہ تالے کھولنے کی زحمت نہیں کی, کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کریں, سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اندر نفرت پھیلائیں. آج بھی, آج کی تاریخ تک بھی وہ مہم جاری ہے, کیونکہ ان کا مقصد پاکستان کی جو امیج بلڈنگ ہے اس کو تباہ کرنا تھا پوری دنیا میں. اس جو مقصد ہے اس کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل کا, جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, ابھی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان نے پچھلے 1 ماہ سے ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام, جو پاکستان کے دور دراز علاقے یونیورسٹیز کے اندر سے میوزک کے جو ٹیلنٹ ہیں اس کو ہنٹ کرنے کا ایک پروگرام شروع کیا ہے, جس کو ہم 15 جولائی پہ انشاءاللہ لانچ کریں گے. اور وہ سندھ کے انٹیریئر سندھ سے وہ آوازیں ہمارے پاس بچوں کی آئی ہیں یونیورسٹیز سے, پنجاب کے علاقے سے, خیبر پختونخوا کے علاقے سے, اے جے کے سے, گلگت بلتستان سے, بلوچستان سے, جو ان کے ریجنل میوزک ہے. اور یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو آپ پاکستان کی عوام تک وہ جو ریجنل ٹیلنٹ ہے اس کو نیشنل ٹیلنٹ بنانے کا مقصد ہے, اور یہی وہ اس جو ایکٹیویٹی ہے اس کا قیام ہے. پھر کلاسیکل میوزک ریسرچ سینٹر ایک پورا
اس ریڈیو پاکستان کے کمرے کے اندر بند ہے اس کو کس طرح ڈیجیٹل کرنا اس پورے میوزک میوزیم کو، تاکہ یہاں آ کے بچے دیکھیں کہ ہمارا اصل میں کلچر، ثقافت، ہمارا ورثہ کیا ہے. اس میوزک کے ذریعے، فلم کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، ثقافت کے ذریعے، اس ہیریٹیج کے ذریعے ہم پاکستان کی کس طرح بہتر جو امیج بلڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل جو ہے اس میں بچے آ سکتے ہیں، ان کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے گا جہاں وہ آ کر اپنی آواز کے ذریعے، اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے، چاہے وہ میوزیشین ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل آدمی ہے، چاہے وہ آرٹسٹ ہے، چاہے وہ سنگر ہے، وہ یہاں آ کے اپنی ریسرچ بھی کر سکتا ہے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو کھولا گیا ہے تاکہ وہ ریسرچ کر سکیں. پھر ایک ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ ٹریننگ لیب، کیونکہ جو براڈ کاسٹنگ کی ٹریننگ ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے لیے بچوں کے پاس کوئی ایسی لیبز ہی موجود نہیں ہے. یونیورسٹیز نے اپنی سطح کے اوپر چھوٹی چھوٹی لیبز اور طریقے ایکیڈیمکلی کیے میں، لیکن اس کا جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ اس کا قیام شروع کیا گیا ہے. اور اس میں آپ کے جو ٹیکنالوجی ہے براڈ کاسٹنگ کی، جو جس طرح ٹیکنالوجی براڈ کاسٹنگ کی پوری دنیا میں ایوالو ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا. اسی طرح پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو، یہ واحد ریڈیو پاکستان وہ ادارہ ہے جنہوں نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر انٹرنیشنلی جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق ورلڈ کلاس پوڈ کاسٹ سینٹرز کا قیام کیا، جس کی شروعات پاکستان ہیڈ کوارٹر سے ہوئی تھی. اب وہ لاہور، کراچی، جتنے پروونشل ہیڈ کوارٹرز کا ریڈیو پاکستان ہے اس میں بنا دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے، تمام جو ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اندر یہ ڈیجیٹل لیبز اور پوڈ کاسٹ جو ہیں ان کا قیام اس ویژن کے اندر ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں، اگر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، پاکستان کی 66% آبادی جو یوتھ ہے، وہ اگر اس چیز کے ساتھ جب لنک ہوگی تو پھر کوئی شخص بھی چاہے گا، کوئی ذہن بھی چاہے گا تو نفرت کی، انتشار کی، افراتفری کی، فساد کی، فتنے کی ذہن سازی نہیں کر سکے گا. کیونکہ آپ نوجوان کو آلٹرنیٹیو دیں گے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا 3 دن پہلے پرائم منسٹر کا جو لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کی اسکیم تھی وہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. یوتھ پروگرام پورا جس میں بزنس لون ہے، اسمال میڈیم انٹرپرائز ہیں، جس کے اندر سٹارٹ اپس ہیں، آئی ٹی انٹرونشنز ہیں، وہ تمام چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ بہت ہنگامی بنیادوں کے اوپر. یہ شہباز شریف صاحب کا ویژن 2008 سے جاری ہے. 2013 میں نواز شریف صاحب نے وفاق کی سطح پہ یوتھ پروگرام شروع کیا، اور اس کے بعد اب دوبارہ سے اس کی 2022 سے اب تک جو ہنگامی بنیادوں پہ چیزیں، کیونکہ وہ آلٹرنیٹیو پرووائڈ کرنا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، پیٹرول بم نہ ہو، بچے کے ہاتھ میں میوزک کا سکل ہو، نہ کہ نفرت، گالی گلوچ کا سکل ہو. بچے کے ذہن کے اندر انتشار اور فساد نہ انکلکیٹ کیا جائے، بلکہ اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنا ورثہ اور اپنی جو پاکستان کے اندر جو ایک فیڈریٹنگ یونٹی ہے اس کو فروغ دیا جائے. اور یہی وہ، تاکہ کوئی 9 مئی کا جو سانیہ ہے وہ نہ ہو. اور آج تک جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر مہم جاری ہے کہ فوج پاکستان کو ملائن کرنا ہے، مہم جاری ہے کہ حکومت کو ملائن کرنا ہے. لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نوجوان کو روٹی دیں گے، روزگار دیں گے، سکل دیں گے، ٹیلنٹ اس کے پاس ہے، اس کے پاس آپ مواقع دیں گے تاکہ وہ کاروبار کر سکے، اپنا روزگار کما سکے، تاکہ ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ اس کو کس طرح نیشنل ٹیلنٹس میں تبدیل کر کے ان کو انگیج کریں اپنی ان مثبت ایکٹیویٹیز کے ساتھ، تو انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کو جوڑنے کا وقت ہے. کہ جس طرح اس دفعہ بھی 1 سال میں کولیشن گورنمنٹ نے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہر جماعت کے ذریعے ایک لڑی کی طرح پرویا ہے پورے پاکستان کی جماعتوں کو، اور پھر اس کو ذریعہ بنایا ہے پاکستان کی ترقی کا. یہی وہ مقصد ہے. اسی طرح نوجوانوں کو اس پورے جو ترقی کا ویژن ہے اس کے اندر پرونا ہے، اور تاکہ دوبارہ سے کوئی آپ کی ذہن کو آلٹر کرنے کی کوشش بھی کر سکے، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی شخص، تو پھر آپ ان چیزوں سے اس کو ناکام بنائیں. اور پوری دنیا میں جو آپ کا امیج ہے وہ دوبارہ سے امیج آپ کا ہونا چاہیے کہ یہ ایک رچ کلچر کنٹری ہے. اس کا ثقافت جو ہے، اس کا کلچر جو ہے، اس کی ہیریٹیج جو ہے، وہ اصل وجہ ہے پاکستان کے اس مثبت بیانیے کی، نہ کہ ایک گروہ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ پاکستان کے لینڈسکیپ کو ٹرانسلیٹ کرے اور اس کی ترجمانی کرے. تو یہ ریڈیو پاکستان کو آج ان 4 چیزوں کے ساتھ استوار کیا گیا ہے. اور اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن کو
فلم ڈویژن کے ذریعے, میوزک ڈویژن کے ذریعے, اور پورا جو پی ٹی وی فلکس کا کانسیپٹ ہے, اس میں سیکریٹری انفارمیشن کو, پوری وزارت کے وہ تمام لوگ, ان ٹیم کے ممبرز جنہوں نے ان تمام چیزوں کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے, اور تمام لوگوں نے دن رات کام کیا. یہ پی ٹی وی فلکس جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, جو اوورسیز پاکستانی بھی بیٹھے ہوئے اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ تمام کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں, اپنے ٹیلی فونز پر دیکھ سکتے ہیں. اس کو اوپر ٹیمز نے دن رات کام کیا ہے, اور میں ان تمام سٹیک ہولڈرز کا جنہوں نے فلم پالیسی کے وقت, کلچر پالیسی کے وقت اور میوزک پالیسی کے وقت, جس میں لیگل ایکسپرٹس ہیں, جس میں میوزیشنز ہیں, جس میں ایکٹرز ہیں, جس میں پروڈیوسرز ہیں, جس میں سنیما اونرز ہیں, اور پھر اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, کیونکہ یہی وہ اکثر ٹولز ہیں. تمام دنیا میں جب سی پیک آیا, نواز شریف صاحب پاکستان لے کر آئے, تو اس کا سب سے بڑا کمپوننٹ جو تھا وہ روڈ نیٹ ورکس کی ڈیولپمنٹ, انرجی پروجیکٹس کی ڈیولپمنٹ, ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ شی کا تھا جب وہ پاکستان میں آیا, اس کا سب سے بڑا کمپوننٹ کلچر, ہیریٹیج اور پاکستان کی ثقافت, اور جہاں جہاں یہ گیا کمیونٹیز کے ساتھ اس کا لنک تھا. اور دنیا کا کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہو, اس میں لوکل کمیونٹی, اس میں ثقافت, اس میں کلچر, اس میں میوزک کا کمپوننٹ بہت واضح طور پر ڈیفائنڈ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ تمام چیزیں شروع کر دی ہیں, اس کی بنیاد رکھ دی ہے, امپلیمنٹ کر دی ہیں. اب آنے والے وقت میں کارپوریٹ سیکٹر کو چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اندر اپنا حصہ ڈالے اور پاکستان کی نوجوان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے. جہاں حکومت پاکستان جو ہے وہ یہ فیسیلیٹیٹ کرے گی, وہ کریٹ کرے گی, وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ان ٹیکس انسینٹیوز کے ذریعے, ان پلیٹ فارمز کے ذریعے, ان تمام چیزوں کے ذریعے, اور کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی ٹیکنیکل کیپیسٹی کے ذریعے ان تمام چیزوں کو ایک ترقی کی اور ایک ڈفرینٹ لیول کی منازل کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. آپ جتنے صحافی یہاں بیٹھے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گی کہ پولیٹیکل پریس کانفرنسز میں کرتی رہتی ہوں, لیکن آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ سوال کریں تاکہ فوکس آج کے دن ہمارے کلچر, ہماری ثقافت, ان میڈیمز اور ان چیزوں کی طرف رہے. آپ نے کہا کہ ہم نے یہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ریسرچ سینٹر تھا جو پچھلے 10 سال سے بند تھا, اب اس کو اوپن کیا ہے, اور کیا اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کی یونیورسٹی میں ان کو جن بہت سی یونیورسٹی ایسی ہیں جہاں پہ لیبس ہی نہیں ہیں مگر وہاں پہ میتھس کمیونیکیشن پڑھایا جا رہا ہے, تو ان اسٹوڈنٹس کو جہاں پر آپ انٹرنشپ آفر کر رہے ہیں اور اس کا ان کو مطلب اسٹائپنڈ بھی دیں گے. دوسری چیز آپ نے کہی کہ میوزک جو ہے وہ سنانا چاہیے, جو لوگ زیادہ غصے والے ہو, شاعر کے ذہن والے, تو آپ پولیٹیشین کو مشورہ دیں گے کہ وہ میوزک سنیں تاکہ وہ ان کا اثر رکھے. سب سے پہلی بات آپ نے یونیورسٹی کی بہت اچھی کی, میں وہ بتانا بھول گئی کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو پی ٹی وی اکیڈمی تھی, اس کے ذریعے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اسلام آباد, پورے پاکستان کے, اس کے اندر ان کی تمام جو وہ ڈگری پروگرام اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایکٹنگ میں, براڈ کاسٹنگ میں, پروڈکشن میں, جرنلزم میں اپنا کام کرتے ہیں, تو انفارمیشن سروسز اکیڈمی کو پہلی دفعہ خالی اس کا کام مینڈیٹ اب انفارمیشن منسٹری کے افسروں کو ٹرین کرنا نہیں ہے, بلکہ ہم نے اس کو اوپن کر دیا ہے فار آل یونیورسٹیز کے ساتھ, پارٹنرشپس کے ساتھ, کہ اپنے جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کو بھی آئی ایس اے میں بھیجیں تاکہ وہاں ان کی ٹریننگ جو پریکٹیکل سیکشن ہے اس کو دیکھ سکیں. اسی طرح پی ٹی وی اکیڈمی کو یونیورسٹیز جہاں یہ تمام اس طرح کی ڈگریز ہوتی ہیں اس کے ساتھ لنک کر کے جولائی 25 سے اس پروگرام کا, ٹریننگ پروگرام کا جو پاکستان ٹیلی ویژن کا ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے, اس کا آغاز کر دیا گیا ہے, کر دیا جائے گا, جہاں وہ پی ٹی وی اکیڈمی میں آ کر ان لیبس کے اندر, ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرامز کے اندر, ان اسٹوڈیوز کے اندر اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے اسکل کو, اپنے ٹیلنٹ کو پرووائڈ کر سکیں. گورنمنٹ کا کام ہے وہ پلیٹ فارم دینا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنا, اور اس کے ساتھ ہم نوجوان کو وہ موقع دیں, مواقع دیں جس میں وہ اپنے اس قسم کے ٹیلنٹ جہاں جس طرف دنیا جا رہی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ انہینس کر سکیں. میں ادھر ہی ہوں, میں ادھر ہی ہوں. یہاں پر ایسے کون سے لوگ ہوں گے جو سینما کو کھال کرنے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, اور کلاسیکل موسیقی کی بات کی جائے تو لوٹنے والے زیادہ ہیں اور فنکاروں کو جو
دیکھیں کلاسیکل میوزک کو لوٹنے والے اس لیے زیادہ ہیں کہ آپ کے جو ہمارے جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے، چاہے وہ رائلٹی رائٹس ہوں، چاہے وہ پراپرٹی رائٹس ہوں، چاہے وہ آئی پی او رائٹس ہوں اور انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوں. انفارچونیٹلی اس پہ زیادہ غور نہیں کیا جاتا. تو یہ جو میوزک پالیسی ہم پہ